السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، پہلے بیان کیا گیا تھا کہ لفظ کی استعمال کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ حقیقت اور مجاز کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ آج صریح و کنایہ کا بیان ہے۔ فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں۔ اوپر صریح اور کنایہ کو ایک فصل میں جمع کرنے کی وجہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهُمَا فِي فَصْلٍ تَسْمِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ۔ صریح اور کنایہ دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ صریح و کنایہ میں سے ہر ایک کا نام دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا گیا ہے۔ یعنی صریح کو صریح اس لیے کہا جاتا ہے کنایہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صریح کو صریح کنایہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، اور کنایہ کو کنایہ صریح کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهُمَا فِي فَصْلٍ، اور صریح اور کنایہ دونوں کو ایک فصل میں جمع کیا۔ تسمیۃ کل واحد منہما بالنسبۃ للآخر، صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف نسبت کر کے نام رکھنے کی وجہ سے کہ صریح کو صریح کنایہ کی طرف نسبت کرتے رکھا گیا ہے، اور کنایہ کو کنایہ صریح کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا گیا ہے۔ فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں۔ صریح کی تعریف صاحب اصول الشاشی فرماتے ہیں: الصریح لفظ یکون المراد بہ ظاہرا، صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو۔ جو ہی لفظ بولا جائے، لفظ بولتے ہی اس کی مراد بالکل ظاہر ہو جائے، اسی کو صریح کہا جاتا ہے۔ الصریح لفظ یکون المراد بہ ظاہرا، صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو۔ کقولہ، جیسا کہ قائل کا قول بعت و اشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ وامثالہ، اور ایسی ہی دوسری مثالیں۔ تو جیسے ہی قائل نے بعت و اشتریت کہا تو فوراً اس کی مراد ظاہر ہو گئی، اسی کو صریح کہا جاتا ہے کہ لفظ بولتے ہی اسی لفظ سے اس کی مراد ظاہر ہو جائے۔ یہاں بھی بعت اور اشتریت کہہ کر فوراً اس کی مراد سمجھی جا رہی ہے، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ یہ تو صریح کی تعریف تھی۔ اب صریح کا حکم صاحب اصول الشاشی 2 حکم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں: وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ ثُبُوتَ مَعْنَاهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ مِنْ إخْبَارٍ أَوْ نَعْتٍ أَوْ نِدَاءٍ۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ صریح اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس طریقے سے ہو، یعنی صریح اپنے معنی کو ثابت ہی کر کے رہے گا جس طریقے سے ہو۔
من اخبارن چاہے وہ خبر کے طریقے پر ہو، اور نعتن یا صفت کے طریقے پر ہو، اور ندائن یا ندا کے طریقے پر ہو، جس طرح بھی ہو صریح اپنے معنی کو ثابت کر کے ہی رہے گا، یہ صریح کا حکم ہے۔ وہ حکم الصریح انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او ندائن، صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرے گا جس طریقے سے بھی ہو، چاہے خبر کے طریقے پر، چاہے صفت کے طریقے پر، یا ندا کے طریقے پر۔ یہ صریح کا پہلا حکم ہے۔ صریح کا دوسرا حکم ومن حکم ہی، اور صریح کے حکم میں سے ایک حکم یہ بھی ہے انہ یستغنی عن النیت، کہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ صریح میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ لفظ بولا تو لفظ ہی سے اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے اور اس میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ ومن حکم ہی انہ یستغنی عن النیت، اور صریح کے حکم میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، یستغنی عن النیہ فیثبت بغیر قصد و عزیمت، صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، فیثبت بغیر قصد و عزیمت، لہذا بغیر قصد اور بغیر ارادہ کے ثابت ہوگا۔ حتیٰ لو قصد ان یقول الحمدللہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ وہ الحمدللہ کہے گا، الحمدللہ کہنے کا ارادہ کیا، فجرا علی لسانہ، پس اس کی زبان پر جاری ہوا، انتی طالق، کہ تو طلاق والی ہے۔ ارادہ تھا الحمدللہ کہنے کا، مگر زبان سے انتی طالق نکل گیا، یقع الطلاق بغیر قصدہ، تو بغیر ارادے کے پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ طلاق یہ صریح ہے، اور صریح کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ کہنے کا ارادہ یہ تھا کہ میں الحمدللہ کہوں گا، مگر زبان پر انت طالق جاری ہو گیا، پھر بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے نیت کرے یا نہ کرے۔ جیسے یہاں قصد تھا، ارادہ تھا الحمدللہ کہنے کا، مگر زبان پر انت طالق جاری ہوا، پھر بھی بغیر قصد کے طلاق واقع ہو جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتی ہے۔ ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیہ، اور صریح کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی صریح میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، کس بنا پر؟ اے استغناء عن النیت، کہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتی ہے، صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس بنا پر ہم نے کہا اذا قال الزوج لامرأتہ، کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق، تو طلاق والی ہے، یہ صفت کی مثال ہے، طالق اسم فاعل، صفت کی مثال، انت طالق، تو طلاق والی ہے، او طلقتک، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ خبر کی مثال ہے، او یا طالق، یا کہا یا طالق، اے طلاق والی، یہ ندا کی مثال ہے۔ چاہے صفت کے طور پر کہے انت طالق، چاہے خبر کے طور پر کہے طلقتک، چاہے ندا کے طور پر کہے یا طالق، یقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ نوا بہ الطلاق او لم ینوی، چاہے شوہر کا اس سے طلاق کی نیت ہو یا طلاق کی نیت نہ ہو، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق یہ صریح ہے، اور صریح میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگرچہ شوہر طلاق کی نیت نہ کرے، لیکن جب بیوی کو انت طالقن کہا تو کہتے ہی فوراً بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قال لامرأتہ، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالقن، تو طلاق والی ہے،
او طلقت کی، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا طالق اے طلاق والی، یقع الطلاق طلاق واقع ہو جائے گی، نوا بہ الطلاق او لم ینوی چاہے اس سے طلاق کی نیت ہو یا طلاق کی نیت نہ ہو، چونکہ صریح ہے اور صریح میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی، لہذا طلاق کہہ کر فوراً اس کی بیوی اس کے شوہر سے جدا ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ ایسے ہی اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا انت حر تو آزاد ہے، یہ صفت کی مثال ہے، یا کہے حررتک میں نے تجھے آزاد کیا، یہ خبر کی مثال ہے، یا کہے یا حر اے آزاد، یہ ندا کی مثال ہے۔ تو جو ہی آقا اپنے غلام کو انت حر کہے گا یا حررتک کہے گا یا حر کہے گا، فوراً غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے آقا کی نیت غلام کو آزاد کرنے کی ہو یا نہ ہو، پھر بھی غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ صریح میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، صریح نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو ہی آقا نے اپنے غلام کو کہا انت حر تو آزاد ہے، فوراً غلام آزاد ہو جائے گا۔ جو ہی آقا نے اپنے غلام کو حررتک کہا، فوراً غلام آزاد ہوگا۔ ایسے ہی جو ہی آقا نے اپنے غلام کو یا حر کہا اے آزاد، فوراً غلام آزاد ہو جائے گا، چاہے اس سے آزاد ہونے کی نیت ہو یا نہ کرے، آزاد کرنے کی نیت کرے یا نہ کرے، پھر بھی غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ صریح میں نیت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم نے کہا، کس بنا پر؟ اے ان الصریح ظاہر المراد، یعنی اس بنا پر کہ صریح ظاہر المراد ہوتی ہے، وَيَثْبُتُ مَعْنَاهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ يُثْبِتُ مَعْنَاهُ اور صریح اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے جس طریقے سے بھی ہو۔ اس بنا پر ہم نے کہا ان التیمم یفید الطہارۃ کہ بے شک تیمم طہارت کا فائدہ کرتا ہے۔ پہلے آپ کو بتا دوں تیمم کے سلسلے میں اختلاف ہے امام اعظم اور امام شافعی علیہم الرحمہ کا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، اسی طرح تیمم بھی طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرتا۔ جب تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور ضروریہ اس لیے ہے چونکہ تیمم مشروع ہے ضرورت کے تحت، جب تیمم ضرورت کے تحت مشروع ہے لہذا تیمم یہ طہارت ضروریہ ہوگا، طہارت مطلقہ نہیں ہوگا۔ ایک قول امام شافعی کا یہ ہے۔ دوسرا قول امام شافعی کا تیمم کے سلسلے میں یہ ہے کہ تیمم ساتر حدث ہے، یعنی حدث کو چھپانے والا ہے، رافع حدث نہیں، یعنی حدث کو دور کرنے والا نہیں۔ تیمم یہ ساتر حدث ہے، برخلاف وضو کے کہ وضو یہ رافع حدث ہے، ساتر حدث نہیں۔ لہذا اس بنا پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرے گا۔ البتہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے اسی طرح تیمم بھی طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی دلیل قرآن کریم کی آیت وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم خوب پاکی حاصل کرو۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے تیمم کے سلسلے میں بھی وارد ہے، تو گویا کہ جس طرح وضو طہارت میں طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح تیمم بھی طہارت مطلقہ کا فائدہ دے گا، اس لیے کہ تطہیر حصول طہارت میں یہ صریح ہے۔ جب صریح ہے
تو جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا تھا، اسی طرح یہاں بھی طہارت مطلقہ کا فائدہ کرے گا۔ ابھی تفصیل کے ساتھ سنیں۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، ان التیمم یفید الطہارہ، کہ بے شک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا فرمان، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی حصول الطہارۃ بہ، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ تیمم کے ذریعے حصول طہارت میں صریح ہے۔ صریح کس طور پر ہے؟ حاشیہ نمبر 4 ملاحظہ کریں۔ قولہ صریح، ماتن کا قول صریح، لأن اللفظ التطہیر المستفاد من قوله تعالی لیطہرکم موضوع لإزالة النجاست وإثبات الطہارت، اس لیے کہ لفظ تطہیر جو مستفاد ہے باری تعالیٰ کا فرمان لیطہرکم سے، طہرا یطہر تطہیر باب تفعیل سے، تو جو لفظ تطہیر باری تعالیٰ کا فرمان لیطہرکم سے مستفاد ہے، یہ لفظ تطہیر موضوع وضع کیا گیا ہے لإزالة النجاست، نجاست کو دور کرنے کے لیے، وہ اثبات الطہارت، اور طہارت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لفظ تطہیر نجاست کو دور کرنے اور طہارت کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جب لفظ تطہیر نجاست کو دور کرنے اور طہارت کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، فیفید النص بصریحہ ان یکون التیمم مطہرا علی الاطلاق، تو نص اپنی صراحت کے ساتھ فائدہ کرتا ہے کہ تیمم علی الاطلاق مطہر ہو، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ تیمم کے سلسلے میں بھی وارد ہے۔ تو جب لفظ تطہیر نجاست کے دور کرنے اور طہارت کے ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہی نص اپنی صراحت کے ساتھ فائدہ کرتا ہے کہ تیمم علی الاطلاق مطہر ہو، پاک کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ ہاں، اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے کہ تیمم علی الاطلاق طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صریح کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ لیکن اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی تو تیمم میں پھر نیت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ جس طرح وضو میں نیت کی شرط نہیں ہوتی ہے، تو یہاں بھی جب آپ کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے تو یہاں بھی نیت کی شرط نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ صریح کا حکم بھی ہے کہ صریح نیت سے بے نیاز ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ بھی اے احناف، آپ بھی تیمم میں نیت کے شرط کے قائل ہیں۔ یہ اعتراض فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ اعتراض کریں، فَعَلَىٰ هَذَا كَانَ يَنبَغِي أَلَّا تُشْتَرَطَ النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ قِيَاسًا عَلَى الْعُضْوِ، اگر آپ اعتراض کریں کہ تو اس بنا پر چاہیے یہ تھا کہ تیمم میں نیت کو شرط قرار نہ دی جائے وضو پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، اس میں نیت شرط نہیں ہے، اسی طرح وضو پر قیاس کرتے ہوئے جب آپ کے نزدیک تیمم بھی طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے تو تیمم میں بھی نیت کو شرط قرار نہیں دینی چاہیے۔ تو مناسب یہ تھا اللہ تشترط النیت فی التیمم قیاسا علی الوضو، کہ تیمم میں نیت کو شرط قرار نہ دی جائے وضو پر قیاس کرتے ہوئے، وہو خلاف المذہب، اور یہ مذہب کے خلاف ہے کہ آپ کے نزدیک تیمم میں نیت کی شرط لگائی گئی ہے۔ قیلا، جواب دیا گیا، اشتراط النیت مع التیمم لحصول التیمم، کہ نیت کو تیمم کے ساتھ شرط قرار دینا
حصول تیمم کے لیے ہے۔ تیمم کے حاصل ہونے کے لیے تیمم کے ساتھ نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن تیمم کے حاصل ہونے کے بعد نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حصول طہارت کے لیے۔ تو گویا کہ تیمم کے حاصل ہونے کے بعد نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نیت تیمم کے ساتھ نیت کو شرط قرار دیا ہے، لیکن تیمم کے حاصل ہونے کے بعد تیمم کے ذریعے حصول طہارت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وضو اور تیمم میں صرف اتنا ہی فرق ہوا، اور جو صریح کا حکم تھا کہ نیت سے بے نیاز ہوتا ہے، یہاں بھی نیت سے اس طور پر بے نیاز ہے کہ تیمم کے حاصل ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ حصول طہارت کے لیے نیت کی جائے، ہاں اتنا ضروری ہے کہ تیمم کے ساتھ نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے، قیلا جواب دیا گیا اشتراط النیتی مع التیمم لحصول التیمم، کہ تیمم کے ساتھ حصول طہارت کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ وبعد ما حصل لا يحتاج الى النیت لحصول الطہارت بالتیمم، اور تیمم حاصل ہونے کے بعد تیمم کے ذریعے حصول طہارت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وعلى هذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا ان التیمم یفید الطہارۃ، کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ لأن قولہ تعالی، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی حصول الطہارۃ بہ، باری تعالیٰ کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ تیمم کے ذریعے حصول طہارت میں صریح ہے، لہذا تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرے گا۔ وللشافعی علیہ الرحمہ فیہ قولان، امام شافعی علیہ الرحمہ کا تیمم کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ احدہما انہ طہارۃ ضروریۃ، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ تیمم کیا ہے؟ طہارت ضروریہ ہے۔ اے مشروعۃ لجہت ضروریہ، یعنی تیمم جہت ضرورت کے لیے مشروع ہے۔ والضرورت ترتفع بفرض واحد، اور ضرورت ایک ہی فرض سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تیمم ضرورت کے لیے مشروع ہے، اور جب کسی نے تیمم کیا فرض کے لیے، جب ایک فرض نماز ادا کر لی، تو امام شافعی کے نزدیک دوسرے فرض اسی تیمم سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ تیمم بقدر ضرورت مشروع ہے۔ جب ضرورت مشروع ہے، وہ ضرورت ترتفع بفرض واحد، اور ضرورت ایک ہی فرض سے ختم ہو جاتی ہے۔ وللفرض الآخر، اور دوسرے فرض کے لیے ضرورت اخرى، یہ دوسری ضرورت ہے، لہذا دوسرے وقت کے لیے دوسری مرتبہ تیمم کرنا ان کے نزدیک ضروری ہوگا۔ ولا ضرورت قبل الوقت ایضا، ایسے ہی امام شافعی کے نزدیک وقت سے پہلے بھی تیمم ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم ضرورت کے لیے مشروع ہے، اور ضرورت اسی وقت ہے جب کہ وقت داخل ہو، وقت سے پہلے تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والسنن والنوافل تبع للفرض، اور سنن و نوافل یہ فرض کے تابع ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ والآخر انہ لیس بطہارت بل ہوا ساتر للحدث، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہے، بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ تیمم حدث کو چھپانے والا ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کا تیمم کے سلسلے میں دو قول ہوا۔ ایک قول یہ کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، بقدر ضرورت مشروع ہوا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم وہ طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرتا، بلکہ تیمم ساتر حدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، امام شافعی اپنے طور پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں اس طور پر کہ تیمم ساتر حدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے۔
اس لیے جس طرح تیمم کرنے والا تیمم کیا تو جب تک پانی نہ دکھے نماز پڑھ لے درست ہے، جو ہی پانی دکھا تیمم ختم۔ تو امام شافعی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر تیمم وضو کی طرح رافع حدث ہوتا، حدث کو ختم کرنے والا ہوتا، تو پھر تیمم کے ذریعے جو نماز پڑھی پانی دکھنے پر وہ حدث سابق لوٹ کر نہیں آتا، پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، پانی دیکھنے سے ہی وضو مطلب اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ حدث سابق پہلا حدث لوٹ کر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم حدث کو چھپانے والا ہے، حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہماری دلیل سنیں، ولنا ہماری دلیل اس بات پر کہ تیمم مطلق طہارت کا فائدہ کرتا ہے، جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے اسی طرح تیمم ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ دلیل سنیں، وَلَنَا اطلاق قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ہماری دلیل باری تعالیٰ کا فرمان فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ہے۔ رب نے فرمایا تو جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پاک مٹی سے تیمم یہ مطلقاً حکم دیا گیا ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو اسی نص سے پتہ چلا کہ تیمم علی الاطلاق طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ خَلْفٌ عَنِ الْمَاءِ، اور اس لیے کہ تیمم پانی کا یعنی وضو کا خلیفہ ہے، تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ وہ حکم الخلف حکم الاصلی وجوداً و عدماً، اور خلیفہ کا حکم اصل کا حکم ہوتا ہے بے اعتبار وجود کے اور عدم کے بھی، یعنی تیمم کا حکم وہی ہوگا جو وضو کا حکم ہوگا، اور وضو کا حکم کیا ہے کہ وضو مطلق طہارت کا فائدہ کرتا ہے، لہذا وضو کا جو خلیفہ تیمم ہے وہ بھی مطلق طہارت کا فائدہ کرے گا۔ دو دلیل۔ تیسری دلیل وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین ما لم یجد الماء۔ سرکار نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تیمم مطلق طہارت کا فائدہ کرتی ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اچھا، امام شافعی نے جو دوسرا قول پیش کیا تیمم کے سلسلے میں انہو لیسا بطہارت بل ہوا ساتر للحدث، کہ تیمم یہ طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ وہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، بل ہوا ساتر للحدث لا رافع لہ، بلکہ تیمم حدث کو چھپانے والا ہے، حدث کو دور کرنے والا نہیں۔ ولہذا اسی وجہ سے یعود حکم الحدث السابق اذا رأى الماء، اسی وجہ سے حدث سابق کا حکم لوٹ کر آتا ہے جب پانی کو دیکھ لے، یعنی جب متیمم شخص پانی دیکھ لے تو حدث سابق پھر سے لوٹ کر آ جاتا ہے۔ مع ان رؤیتہ الماء لیسا بنجس خارج، باوجود کہ متیمم کا پانی کو دیکھنا یہ نجس خارج نہیں ہے، خروج نجاست نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہے، پانی خروج نجاست نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب متیمم شخص پانی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ تیمم ختم ہو جاتا ہے، حدث سابق کا حکم لوٹ کر آتا ہے۔ اس سے استدلال یہ کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ تیمم یہ طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرتا بلکہ وہ ساتیر حدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے۔ فلو کان التیمم طہارتا مطلقہ، پس اگر تیمم طہارت مطلقہ ہوتا، ورافعا للحدث السابق، اور حدث سابق کو ختم کرنے والا ہوتا، لما عاد برؤیتہ الماء، تو پانی کے دیکھنے کی وجہ سے حکم حدث سابق لوٹ کر نہیں آتا، لیکن لوٹ کر آ گیا تو پتہ چلا کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرتا۔
لأن الزائل لا يعود، اس لیے کہ ختم ہو جانے والی چیز لوٹ کر نہیں آتی، لیکن یہاں پانی کو دیکھ کر لوٹ کر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ نہیں کرتا بلکہ تیمم حدث کو چھپاتا ہے۔ فعلم، تو جان لیا گیا، ان الحدث الاول باق، کہ پہلا حدث اب بھی باقی ہے، لیکن ابیحت الصلاۃ مع الحدث للضرورت، لیکن نماز مباح قرار دیا گیا ہے حدث کے ساتھ ضرورت کے لیے۔ وجعل الشارع استعمالہ سترا للحدث، اور شارع نے تیمم کے استعمال کو حدث کے چھپانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک تیمم حدث کو چھپاتا ہے، حدث کو ختم نہیں کرتا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ وَنَحْنُ نقول، اور ہم کہتے ہیں، إِنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ بِصَرِيحِ النَّصِّ، کہ ہم کہتے ہیں کہ تیمم نص کی صراحت کے ساتھ طہارت مطلقہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا کہ تطہیر نجاست کو ختم کرنے کے لیے، طہارت کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ نص صراحت کے ساتھ ہی پتہ چل رہا ہے۔ لہذا جب صریح نص سے پتہ چلا کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے تو تیمم کو طہارت مطلقہ نہ کہنا گویا کہ نص صریح کا خلاف کرنا ہے، اور نص صریح کا خلاف یہ قبیح ہے۔ وَنَحْنُ نقول، اور ہم کہیں گے، إِنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ بِصَرِيحِ النَّصِّ، کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے صریح نص کے ساتھ۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، اور وہ بائے تعالیٰ کا فرمان لِيُطَهِّرَكُمْ ہے، فَكَانَ خِلَافُهُ خِلَافَ النَّصِّ الصَّرِيحِ، لہذا اس کا خلاف کرنا نص صریح کا خلاف ہوگا۔ وَهُوَ قَبِیحٌ، اور یہ قبیح ہے۔ پھر جو وہ سوال تھا امام شافعی کا کہ حدث سابق پانی کو دیکھ کر لوٹ آ جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کا اعتبار کرنے کے لیے ابتداء اور بقاء شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تیمم اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، لہذا جو ہی پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو تیمم کا ختم ہونا بقا کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوا، اس لیے نہیں کہ یہاں تیمم ختم ہو گیا پانی کو دیکھنے کی وجہ سے، پانی کو دیکھنے کی وجہ نہیں، بلکہ تیمم کے جو باقی ہونے کی شرط تھی وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا تھا، لیکن جب قادر ہو جائے تو بقا کی شرط ختم ہو گئی۔ جب تیمم کے بقا کی شرط ختم ہو گئی لہذا تیمم بھی ختم ہو جائے گا شرط کے نہ پانے یعنی کی وجہ سے، اور حدث سابق کا حکم لوٹ کر آئے گا۔ وَإِنَّمَا عَادَ الْحَدَثُ السَّابِقِ بِرُؤْيَتِهِ الْمَاءِ، اور پانی کو دیکھنے کی وجہ سے حدث سابق جو لوٹ کر آتا ہے، لِأَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ شَرْطٌ وجود اعتبار تیمم ابتداء و بقاء، اس لیے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا تیمم کے اعتبار کے لیے شرط ہے، ابتداء بھی اور بقاء بھی، یعنی تیمم اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، پس پانی کے استعمال پر قادر ہونے کے وقت یرتفع التیمم، تیمم ختم ہوگا، لعدم الشرط، شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، فیعود الحکم الحدث السابق، لہذا حدث سابق کا حکم لوٹ کر آئے گا۔ تو حدث سابق کا حکم لوٹ کر آنا یہ اس لیے ہے چونکہ تیمم کی بقا کی شرط پائی نہیں گئی، اس لیے نہیں کہ پانی دیکھا اس لیے۔ چلیں، بل ہوا ساتر للحدث، بلکہ امام شافعی کے نزدیک تیمم حدث سابق حدث کو چھپانے والا ہے۔ وعلی ھذا، اسی اختلاف پر یخرج المسائل علی مذہبین، دونوں مذہبوں پر چند مسائل کی تخریج کی جاتی ہے ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے مذہب کے مطابق۔ من جوازہ قبل الوقت، وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے ہمارے نزدیک۔ مان لیجئے مثلا ظہر کے وقت سے پہلے تیمم کر لیا تو وقت سے پہلے تیمم کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، اور وضو
جس طرح وقت سے پہلے کرنا جائز ہے، لہذا جو اس کا خلیفہ یعنی تیمم ہے وہ بھی وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے، ضرورت کے تحت مشروع ہوا ہے، لہذا امام شافعی کے نزدیک وقت سے پہلے کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ ہاں وقت داخل ہونے کے بعد تب جائز ہوگا۔ من جوازہ قبل الوقت، تیمم کا جائز ہونا وقت سے پہلے ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے۔ وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور ایک ہی تیمم سے دو فرضوں کا ادا کرنا، یعنی ایک تیمم کر لیا، ایک ہی تیمم سے دو فرض نماز ادا کرنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے۔ تو جس طرح وضو سے، ایک وضو سے کئی فرض ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے دو فرض بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، برخلاف امام شافعی کے، چونکہ امام شافعی تیمم کو طہارت ضروریہ قرار دیتے ہیں، اور ضرورت ایک تیمم کا ایک ہی فرض کے لیے ہے، دو فرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے فرض کے لیے دوسرا تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ جب تیمم طہارت ضروریہ ہے تو ایک تیمم سے دو فرض نمازیں امام شافعی کے نزدیک ادا نہیں کر سکتے۔ وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور ایک تیمم سے دو فرضوں کو ادا کرنا یہ ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، اور متیمم کا باوضو لوگوں کی امامت کرنا، یعنی امام تیمم کرنے والا ہو اور مقتدی باوضو ہو، تو کیا تیمم کرنے والا شخص امام ہو سکتا ہے کہ نہیں باوضو لوگوں کی؟ تو ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، لہذا جس طرح وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، تو جس طرح وضو والا شخص تیمم والے مقتدی کی امامت کر سکتا ہے، اسی طرح تیمم والا شخص وضو والے امام کی اقتداء اسی طرح تیمم والا شخص وضو والے شخص کی امامت کر سکتا ہے، برخلاف امام شافعی کے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک طہارت تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے، وضو طہارت مطلقہ کا فائدہ کرتا ہے، لہذا چونکہ امام شافعی کے نزدیک یہ ادنا درجہ ہے، طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے، لہذا طہارت ضروریہ والا شخص طہارت مطلقہ والے شخص کی امامت نہیں کر سکتا۔ وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، اور متیمم شخص کا باوضو لوگوں کی امامت کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلْفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوءِ، اسی طرح ایک شخص بیمار ہے، اگر پانی استعمال کرے گا تو پانی نقصان دے گا، لیکن عضو تلف ہو اس کا خوف نہیں ہے، نفس تلف ہو یعنی نفس بیکار ہو جائے، عضو پاؤں ہاتھ پاؤں شل ہو جائے، اس کا کچھ خوف نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بیمار شخص اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کو نقصان دے گا، تو ہمارے نزدیک وضو سے عضو اور نفس کے تلف کے خوف ہوئے بغیر تیمم کرنا جائز ہے، یعنی پانی استعمال کرنے پر اگر بیمار شخص کو نقصان دے گا تو اسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، چاہے عضو اور نفس کے تلف ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، برخلاف امام شافعی کے، وہ فرماتے ہیں کہ تیمم اسی وقت جائز ہوگا جبکہ عضو کے تلف ہونے کا، بیکار ہونے کا خوف ہو یا نفس کے بیکار ہونے کا خوف ہو، تبھی تیمم جائز ہوگا، لیکن اگر پانی صرف بیمار شخص کو نقصان دے، عضو تلف نہ ہو، نفس بیکار نہ ہو، تو اسی صورت میں ان کے نزدیک تیمم جائز نہیں ہوگا، البتہ ہمارے نزدیک جائز ہوگا۔ وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلْفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوءِ، اور تیمم کا جائز ہونا وضو سے عضو یا نفس کے بیکار ہونے کے خوف کیے بغیر۔ وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ، اور تیمم جائز ہے عید اور جنازہ کے لیے ہمارے نزدیک، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص وضو میں مشغول رہا اور اتنا یقین ہے کہ اگر وضو میں مشغول رہا تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی،
تو ہمارے نزدیک ایسی صورت میں عید اور جنازہ کے لیے تیمم کرنا، اسی جگہ کھڑے کھڑے تیمم کرنا، وہیں پہ کرنا جائز ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے وضو کرے، اس لیے کہ وضو کرے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، اور ہمارے نزدیک عید اور جنازے کی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے حکم دیا کہ وہی تیمم کر لے اور عید اور جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے۔ برخلاف امام شافعی کے، وہ کہتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ کا فائدہ کرتا ہے، لہذا عید اور جنازے کے لیے، اور ان کے نزدیک عید اور جنازے کی نماز کی قضا ہوتی ہے، لہذا یہاں ضرورت متحقق نہیں ہے ان کے نزدیک کہ تیمم کیا جائے، اس لیے کہ وضو کرے گا تو عید اور جنازے کی نماز اگر ختم بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، قضا کر لے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک چونکہ عید اور جنازے کی قضا ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اسی جگہ تیمم کر لے گا، وضو میں مشغول رہے گا تو عید اور جنازے کی نماز ہی فوت ہو جائے گی۔ وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ، اور تیمم کا جائز ہونا عید اور جنازے کے لیے یہ ہمارے نزدیک ہے، لا عندہ، امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ وَجَوَازِهِ بِنِيَّةِ طہارتی، اور تیمم جائز ہے طہارت کی نیت کے ساتھ، یعنی ہمارے نزدیک بھی نیت شرط ہے تیمم میں، مگر مطلق طہارت کی نیت کر لے تو یہ ہمارے نزدیک کافی ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک مطلق طہارت کی نیت کرے گا تو تیمم جائز نہیں ہوگا، بلکہ امام شافعی کے نزدیک فرض نماز ادا کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرنا شرط ہے۔ دلیل ان کی یہی ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور ضرورت صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے متحقق ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، لہذا وقت نماز شروع ہونے کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک وضو کی طرح تیمم چونکہ طہارت مطلقہ ہے، لہذا طہارت کی نیت سے تیمم کرنا جائز ہوگا، خواہ فرض نماز ادا کرنے کی ضرورت متحقق ہو، خواہ یہ ضرورت متحقق نہ ہو، یعنی ہمارے نزدیک مطلق طہارت کی نیت ہی سے تیمم جائز ہوگا۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک فرض نماز ادا کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرنا شرط ہوگا۔ وجوازہ بنیت طہارتی، اور تیمم جائز ہے طہارت کی نیت کے ساتھ، عندنا ہمارے نزدیک، لا عندہ امام شافعی کے نزدیک نہیں۔